واؤ حرص والا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، دور دراز بیٹھے ہوئے تمامی احباب اور ماں بہنیں، اس وقت میں ہمارے معاشرے میں ایک بڑا گناہ اور ایک بڑی حق تلفی اور بے ادبی جو ہو رہی ہے، وہ ماں باپ کی ہو رہی ہے۔ اس لیے آج کل کی جنریشن، آج کل کے اکثر نوجوان ذریعہ معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں۔ کوئی بزرگ آ جائے، کوئی اللہ والے آ جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، ان کی قدم بوسی کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں کہ جی میں ذریعہ معاش کے اعتبار سے پریشان ہوں، آپ دعا فرما دیں، کوئی سروس لگ جائے، کوئی نوکری لگ جائے۔ لیکن دوستو، سارے ولیوں کی دعا ایک طرف، ماں باپ کی دعا ایک طرف۔ اس لیے آپ حضرات اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں اور ذریعہ معاش آپ کے لیے ذریعہ معاش کا بہترین انتظام ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان کو خوش رکھیں۔ خطبات ذوالفقار کے اندر ہمارے پیر و مرشد حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک یتیم بچہ تھا، تو وہ بچہ جو بھی کام کرتا، ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی منشا، ان کی مرضی کے مطابق کرتا تھا۔ تو اس نے خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا تھا۔ تو ایک بار ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور وہ جانور یعنی گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔
تو بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی. پھر بچے نے ماں کو اطلاع دی تو ماں نے انکار کر دیا کہ اتنے میں نہیں دینا ہے. فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر اس فرشتے کو جواب دیتا رہا. جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ شاید اس جانور کے، اس گائے کے بیچنے پر راضی نہیں ہے، لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ جی مجھے گائے کسی قیمت پر نہیں بیچنی. تو وہ انسان صفت فرشتے نے کہا کہ اچھا تم بڑے خوش بخت ہو اور خوش نصیب ہو کہ تم ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو. ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو پھر تم اس گائے کی قیمت زیادہ لگانا. تو ہوا یہ، اللہ کی مرضی کے بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ صرف اسی بچے کی گائے تھی، بس اسی کے پاس تھی، یعنی اور کہیں نہیں تھی. تو بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اس بچے کے جب پاس آئے گائے خریدنے کے لیے تو اس بچے نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے. کیا بتائی قیمت اس بچے نے اس گائے کی؟ کہ اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے گویا برابر ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تھوڑا ڈگمگائے، لیکن انہوں نے وہ قیمت دے کر گائے خرید لی. تو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، ہمارے حضرت جی نے اس کے اندر حوالہ بھی دیا ہے کہ تفسیر عزیزی اور بھی کئی ایک تفسیر کا، کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی. تو والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ دنیا ہی میں بھی دے دیا جاتا ہے. اور بھی وہ ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص اکٹھا سفر کر رہے تھے کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. تینوں بھاگ کر ایک غار کے کھو میں پناہ لی. اسی دوران ایک چٹان اوپر سے گرا جس سے کہ غار کا منہ بند ہو گیا اور غار کے اندر اندھیرا چھا گیا. تو سانس لینے بھی مشکل ہو گئی، سانس گھٹنے لگا. یہاں تک کہ ان کو موت سامنے نظر آنے لگی. تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ بارگاہ الہی میں اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کیا جائے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا اور شام کو گھر واپس آ کر ان بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا، اور ایک دن گھر واپس آنے کے بعد تاخیر ہو گئی تھی
تو میں نے دیکھا کہ والدین سو چکے ہیں، تو اللہ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتا رہا کہ جب تک ان کی آنکھ کھلی، جب ان کی آنکھ کھلے گی اس وقت میں دودھ پیش کروں گا، اور اللہ اسی حال میں نے ساری رات گزار دی۔ تو اے رب کریم، اگر یہ میرا عمل آپ کی نظر میں مقبول ہے تو اس کی برکت سے چٹان کو دور فرما۔ تو چٹان تھوڑا اپنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے منہ کا گویا کہ تیسرا حصہ کھل گیا۔ پھر دوسرے نے دعا مانگی، حتیٰ کہ چٹان ہٹ گئی، اور پھر ان تینوں کو جان میں جان آ گئی۔ حدیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایسے ہی ایک نوجوان تھا جو اپنے والدین کا بڑا ادب و احترام کرتا تھا، ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں تقسیم کر لیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ناسمجھی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں، اور اس کے بدلے میں مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیں۔ آپ لوگ زیادہ تقسیم کر لیں آپس میں، اور مجھے جو ہے نا والدین کی خدمت کا کام دے دیں۔ تو دوسرے بھائیوں نے خوشی سے یہ کام اس بھائی کے سپرد کر دیا، کیونکہ آج کل تو جب گھر میں بیوی آ جاتی ہے تو بیٹا بھی اس ماں کی خدمت کرنے کو آج سمجھتا ہے، الا ماشاء اللہ جو خوش نصیب اولاد ہیں وہی کر لیتے ہیں، ماں کی خدمت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ جو بہو خوش نصیب ہوتی ہے وہی اپنے ساس کی خدمت بھی کر لیتی ہے۔ اور یہ دور تو ہر ایک کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آج کی بہو اگر اپنے ساسوں کی خدمت کریں گی تو یقیناً کل ان کے گھر میں بھی، ان کے پاس میں بھی ان کی بہو آئیں گی، کل کو ان کی بہو ان کی خدمت کریں گی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جیسے آج کی بہویں اپنی ساس کے ساتھ میں پیش آئیں گی، کل کو آنے والی بہو بھی اس ساس کے ساتھ میں وہی معاملہ کرے گی جیسا آپ نے اپنی ساس کے ساتھ بھی کیا ہوگا۔ یہ تو بدلہ ہے، اس ہاتھ سے کریں گے اور اس ہاتھ سے پائیں گے، مثل مشہور ہے۔ تو وہ کام اس بھائی کے سپرد کر دیا۔ وہ بیچارہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا، اور پھر گھر آ کر بقیہ جو وقت ہوتا وہ اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ اس کے والدین فوت ہو گئے۔ تو یہ نوجوان ایک بار سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے کہ نوجوان، تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی اور خوش رکھا، اس کے بدلے تمہیں اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ جاؤ فلاں چٹان کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، وہ اٹھا لو، اس میں تمہارے لیے بڑی برکت رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ نوجوان صبح کے وقت بیدار ہوا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے 1 دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی
گھر کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان تھی، وہ دکان کے قریب سے گزر رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی سی مچھلی خرید لیتے ہیں تاکہ بیوی بچے کام آ جائے اور آج وہ اس مچھلی کا کباب بنا کر کھا لے۔ چنانچہ اس نے اس دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا نکلا۔ اب نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمایا، بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اس کی اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ساس کو بھی ساسی بن کر رہنا چاہیے، ہے نا؟ ماں نے بھی بیٹے کا حق ادا کرنا چاہیے اور بیٹے نے بھی ماں کا حق ادا کرنا چاہیے، ساس نے بھی بہو کا حق ادا کرنا چاہیے اور بہو نے بھی ساس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہر ساس کو اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا چاہیے۔ جب ساسیں اپنی بہو کو بیٹیاں سمجھنے لگیں گی تو خدا کی قسم وہ بہو بھی اس ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے گی۔ لیکن آج ہوتا یہی ہے کہ جب ساس بہو کو بیٹی کا درجہ نہیں دیتی، بیٹی کی غلطی کو درگزر نہیں کرتی، بلکہ بہو کی ہر غلطی پر طعن و تشنیع اور بار بار ٹوکنا اور طعن و تشنیع کرنا، اس کے طعنے دینا، تو پھر وہ بہو بیزار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ساس کو بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے آج میری بیٹی سے غلطی ہو جاتی ہے تو میں اپنی بیٹی کی 70 غلطیوں کو درگزر کر دیتی ہوں، تو یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی کسی کی نواسی ہے، پوتی ہے، اس کو بھی اس کے ماں باپ نے بڑے ناز و نخرے سے پالا ہوگا، پرورش کیا ہوگا، یہ بھی اپنی ماں کی پیاری ہے، اکلوتی ہے۔ تو یقیناً جب بڑے کا معاملہ چھوٹوں کے ساتھ میں پیار کا، محبت کا، شفقت کا ہوگا تو یقیناً وہ چھوٹا بھی اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرے گا اور خدمت کرے گا۔ تو جب گھر کے بڑے یعنی ساس اور سسر اس بہو کے ساتھ میں بیٹی والا معاملہ کریں گے تو یقیناً وہ بہو بھی اس ساس اور سسر کو ماں اور باپ ہی سمجھیں گے۔ لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے۔ گھر میں بہو کے آنے کے ساتھ ہی ساس کا رویہ اور ساس کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب تو ہمارے گھر میں آ رہی ہے دھوبن، اچارن، نوکرانی، ہے نا؟ اب وہ سارے دن بس کھٹتی رہے، کام کرتی رہے، کپڑا بھی وہ دھوئے، گھر کے اندر جھاڑو بھی وہی لگائے، کھانا بھی وہی بنائے، برتن وغیرہ سارے گھر کے کام کاج اسی کے ذمے کر دیتی ہیں، ہے نا؟ نہیں، بہن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بھی طاقت اور اس کی بھی ہمت کو دیکھنا چاہیے، اس کی بھی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دو کام ہم بھی گھر میں بیٹھے بٹھایا کر لیں، جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ میں ہم بیٹی کو سکھاتی ہیں، اگر بیٹی کو روٹی بنانے نہیں آتی تو ہم بیٹی کو سکھاتے ہیں، ایسے اگر کوئی بہو اگر جس کو نہیں آتا تو اس کو بھی بہو سمجھ کر نہیں بلکہ بیٹی سمجھ کر ہم مائیں ان کو سکھائیں، بتائیں کہ دیکھو بیٹا یہ کام ایسا نہیں، ایسا کر لو، ٹھیک ہے، تم نے اپنے گھر میں ماں باپ کی تم اکیلی تھی، پالنے پرورش میں تمہاری جو ہے نا عمر چلی گئی اور پھر عمر ہوتے ہی شادی کر دی تمہارے والدین نے، تو چلو یہ چیز نہیں آتی تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، چلو میں سکھاتی ہوں، تم یہ کام کر لو، یہ چپاتی ایسے بناؤ، یہ کام ایسے کرو، ہے نا، یہ بریانی ایسے بناؤ۔ جب آپ ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں گی تو خدا کی قسم پھر آپ کا گھر ماؤں اور بہنوں جنت کا نمونہ بنے گا۔
ہے نا. اور آج کے شوہروں کا حال تو عجیب و غریب ہے. الامان والحفیظ شوہر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس میرا اس کے ساتھ میں بس ایک ہی تعلق ہے. نہیں ہے نا. اگر کوئی شوہر بلا وجہ ہے نا اپنی اپنے شریک حیات کو ستاتا ہے اور اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کو قیامت کے میدان میں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ہے نا گواہی دوں گا، یعنی اس کا وکیل میں بنوں گا اس بیوی کی طرف سے، ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وعاشرہن بالمعروف، کیا ہے میرے بندو، یہ میری بندیاں ہی نہیں بلکہ یہ میری بیٹیاں بھی ہیں. اگر تم نے ان میری بیٹیوں کا خیال رکھا، تم نے ان کے ساتھ میں درگزر کا معاملہ کیا ہے نا، تم نے ان کو نبھایا، تو یاد رکھو میں بھی اللہ ہوں، میں تمہاری غلطیوں کو درگزر کروں گا ہے نا اور تمہیں معاف کروں گا. اور اگر تم نے ان میری بیٹیوں کو میری بندیوں کو دنیا میں ستایا ہوگا تو یاد رکھو میں بھی اللہ ہوں، میں بھی کل کو قیامت کے میدان میں تمہارے بارے میں کسی کی سفارش قبول نہیں کروں گا. اس لیے ہر شوہر کو اپنے بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے خطبہ نکاح میں 3 آیت اکثر و بیشتر خطیب حضرات پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. کیوں کہا گیا کہ نہیں اے لوگو اللہ سے ڈرو. کیا ڈرنا؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اب ایک دوسرے کے حقوق تم پر عائد ہو رہے ہیں، بیوی کے حقوق تم پر عائد ہو رہے ہیں اور بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ شوہر کے حقوق تم پر عائد ہو رہے ہیں. اس لیے ان حقوق کے ادا کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حق تلفی ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے حقوق کی حق تلفی کرنے والی بن جائے. اس لیے دونوں کو ڈرایا گیا ہے نا، تو ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کا ادب احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ہماری زبان سے کوئی حرف آخر اور کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کہ جس سے ہماری والدین کو تکلیف گزرے یا ان کے دل کو ٹھیس پہنچے ہے نا. اور ایسے ہی اپنی شریک حیات کو بھی ان کے ساتھ میں جو ان کا حق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. باتیں تو بہت ہے اس تعلق سے، لیکن اب چونکہ ہمیں تھوڑا سا مراقبہ بھی کرنا ہے، پھر دعا بھی کرنی ہے. آئندہ انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج خصوصاً میری گزارش تمام ہی سالکین سے ہے کہ گزشتہ جمعرات بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ حالات اس وقت میں کیسے ہم سب کے اوپر گویا کہ اللہ کا ایک طرح سے عذاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس لیے اس سے گھبرانا بھی نہیں اور مایوس بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، معمولات سے کرنا ہے. حالات اللہ ڈالتے ہی ہیں بندوں پر اور بندیوں پر اس لیے تاکہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندیاں میرے قریب آئے ہے نا، میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ندامت کے آنسو بہائے اور یہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے. اور کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کو ڈالتے ہیں، حالات کو ڈالتے ہیں. تو یہ حالات آئے ہوئے ہیں ہم سب کی آزمائش کے لیے، اور چونکہ یہ اب سرزمین گناہوں سے بھر چکی ہے، اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں اس سرزمین کو. اس لیے ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ندامت کا آنسو بہائیں اور
اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنائیں دوستو، اور ہم سب سے پہلے کام یہ کریں کہ روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تو صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بقیہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ اور دوسرا کام ہم یہ کریں کہ کوئی بھی ہماری نماز آج کے بعد سے قضا نہ ہو، اس کا ہم عہد کریں اور اس کا ہم اہتمام کرنے والے بنیں۔ وہ کیا ہو گیا، لائن آف ہو گئی تھی، تو بس آج اس پر اکتفا کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے سننے کو، بیٹھنے کو، وہ بیچ میں سے ایک نیٹ ورک کا ذرا سا پرابلم ہے، بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، جس کی وجہ سے تو اب دعا کر لیں بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، تمام کی جائز ضرورتوں کو پورا فرمائے، غیب سے تکفل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ امت کے اندر اس وقت میں جتنے پریشان ہیں، بیمار ہیں، جہاں جہاں پر بھی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ، عاجلہ، دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ انفرادی اجتماعی دعا کرتے رہے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔